حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے موسم میں عرب قبیلوں پر دعوت پیش فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 3 سال تک چھپ کر دعوت کا کام کرتے رہے۔ پھر چوتھے سال آپ نے اعلانیہ دعوت کا کام شروع کر دیا، جو وہاں 10 سال تک چلتا رہا۔ اس عرصے میں آپ حج کے موسم میں بھی دعوت کا کام کیا کرتے تھے، اور عکاظ اور مجنہ اور ذی المجاز بازاروں میں حاجیوں کے پاس ان کی قیام گاہوں میں جایا کرتے تھے، اور انہیں اس بات کی دعوت دیا کرتے تھے کہ وہ آپ کی مدد کرے اور آپ کی حفاظت کرے، تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے، اور ان کو اس کے بدلے میں جنت ملیں گی۔ لیکن آپ اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی تیار نہ پاتے، یہاں تک کہ آپ ایک ایک قبیلے کے بارے میں اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ کے بارے میں پوچھتے، اور ہر قبیلے کے پاس جاتے، اور اسی طرح چلتے چلتے آپ بنی عامر بن صعصع کے پاس پہنچے۔ آپ کو کبھی کسی اور سے اتنی اذیت نہیں پہنچی جتنی ان کی اور سے پہنچی، یہاں تک کہ جب آپ ان کے پاس سے واپس چلے تو وہ آپ کو پیچھے سے پتھر مار رہے تھے۔ پھر آپ بنو محارب بن خصفہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان میں آپ کو ایک بوڑھا ملا جس کی عمر 120 سال تھی۔ آپ نے اس سے باتیں کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی، اور اس بات کی دعوت دی کہ وہ آپ کی مدد اور حفاظت کرے تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ تو اس بوڑھے نے جواب دیا، او آدمی، تیری قوم تیرے حالات کو ہم سے زیادہ جانتی ہے۔ اللہ کی قسم، جو بھی تجھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے کر جائیں گا وہ حاجیوں میں سے سب سے زیادہ بری چیز کو لے کر جائیں گا۔ نعوذ باللہ، اپنے آپ کو ہم سے دور رکھو، یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو لہب وہاں کھڑا ہوا محاربی بوڑھے کی باتیں سن رہا تھا، تو وہ اس محاربی بوڑھے کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا، اگر سارے حاجی تیری طرح سخت جواب دینے والے ہوتے تو یہ آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا۔ یہ ایک بے دین اور جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ اس محاربی بوڑھے نے جواب دیا، تم اس کو زیادہ جانتے ہو، یہ تمہارا بھتیجا اور رشتہ دار ہے۔ اے ابو عتبہ، اسے جنون ہے، ہمارے ساتھ قبیلے کا ایک آدمی ہے جو اس کا علاج جانتا ہے۔ ابو لہب نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ جب بھی آپ کو عرب کے کسی قبیلے کے پاس کھڑا ہوا دیکھتا تو دور سے ہی چلا کر کہتا کہ یہ بے دین اور جھوٹا آدمی ہے۔ حضرت وابصہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ مینا میں پہلا جمرہ جو مسجد خیف کے قریب ہے اس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہماری قیام گاہ میں تشریف لائے، اور آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے حضرت زید بن حارثہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمیں دعوت دی جسے ہم نے اللہ کی قسم قبول نہ کیا، اور یہ ہم نے اچھا نہیں کیا، اور ہم نے حج کے اسی موسم میں آپ کے اور آپ کی دعوت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ آپ نے ہمارے پاس کھڑے ہو کر دعوت دی جسے ہم نے قبول نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ حضرت میسرہ بن مسروق ابسی بھی تھے۔ وہ کہنے لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس آدمی کو سچا مان لے اور اسے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے جا کر اپنے بیچ میں ٹھہرا لے تو یہ بہت اچھی رائے ہوگی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس آدمی کی بات غالب ہو کر رہیں گی، یہاں تک کہ دنیا میں ہر جگہ پہنچ جائیں گی۔ قوم نے میسرہ سے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، ایسی بات ہم پر کیا پیش کرتے ہو جس کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں۔ میسرہ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسرہ کے ایمان لانے کی کچھ امید ہو گئی، اور آپ نے میسرہ سے کچھ اور باتیں بھی کی۔ میسرہ نے کہا کہ آپ کا کلام بہت ہی خوبصورت اور بہت نورانی ہے، لیکن میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، اور آدمی تو اپنی قوم کے ساتھ ہی چلا کرتا ہے۔ جب آدمی کی قوم ہی آدمی کی مدد نہ کرے تو دشمن تو اور زیادہ دور ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ وہ قوم اپنے علاقے کو واپس جانے لگی تو ان سے حضرت میسرہ نے کہا، آؤ فدق چلتے ہیں، کیونکہ یہاں یہودی رہتے ہیں، ان سے ہم اس آدمی کے بارے میں پوچھیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ وہ اپنی ایک کتاب نکال کر لائے اور سامنے رکھ کر اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر پڑھنے لگے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ ان پڑھ اور عربی نبی ہے، اونٹ پر سوار ہوا کریں گے،
मामूली चीज पर या टुकड़े पर गुजारा कर लेंगे। उनका कद न ज्यादा लंबा होगा और न छोटा। उनके बाल न बिल्कुल घुंघराले होंगे न बिल्कुल सीधे। उनकी आंखों में लाल डोरा होगा और उनका रंग सफेद सुर्खी माइल होगा। इतना पढ़ने के बाद यहूदियों ने कहा, जिस आदमी ने तुम्हें दावत दी है अगर वो ऐसा ही है तो तुम उसकी दावत कबूल कर लो और उसके दीन में दाखिल हो जाओ, क्योंकि हम जलन की वजह से उनकी पैरवी नहीं करेंगे और हमारी उनसे जबरदस्त लड़ाइयाँ होंगी। अरब का हर रहने वाला या तो आपकी पैरवी करेगा या आपसे लड़ेगा, इसलिए तुम उनकी पैरवी करने वालों में से बन जाओ। हजरत मैसरा ने कहा, ऐ मेरी कौम, अब तो बात बिल्कुल साफ हो गई है। कौम ने कहा कि अगले साल हज पर जाकर उनसे मिलेंगे। चुनांचे वो सब अपने इलाके को वापस चले गए। उनके सरदारों ने उनको इससे रोक दिया और उनमें से कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी न कर सका। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले आए और हज्जतुल विदा में तशरीफ ले गए तो वहां हजरत मैसरा से मुलाकात हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहचान लिया। तो हजरत मैसरा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, जिस दिन आप हमारे यहाँ ऊँटनी पर सवार होकर तशरीफ लाए थे उसी दिन से मेरे दिल में आपकी पैरवी की बड़ी आरजू है, लेकिन जो होना था वो हो गया और अल्लाह को मेरा इतनी देर से मुसलमान होना ही मंजूर था। उस मौके पर जितने लोग मेरे साथ थे उनमें से अक्सर मर गए हैं। ए अल्लाह के नबी, अब वो कहाँ होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इस्लाम के अलावा किसी और दिन पर मरा है वो अब दोज़ख में है। हजरत मैसरा ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे बचा लिया। और हजरत मैसरा मुसलमान हो गए और अच्छे मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारी और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के यहाँ उनका बड़ा दर्जा था। हजरत इब्ने रोमान और हजरत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार उकास में कबीला किंदा के पास उनकी क़ियामगाह में तशरीफ ले गए। आप उनसे ज्यादा नर्म मिजाज कबीले के पास कभी नहीं गए थे। जब आपने देखा कि ये लोग नर्म है और बहुत मोहब्बत कर रहे हैं तो आपने उनसे दावत की बात शुरू कर दी कि मैं तुम्हें एक अल्लाह की दावत देता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं है, और इस बात की दावत देता हो कि जिस तरह अपनी जानों की हिफाजत करते हो उसी तरह तुम मेरी भी हिफाजत करो। फिर अगर मैं गालिब आ गया तो तुम्हें पूरा इख्तियार होगा। अक्सर कबीले वालों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उन्हीं खुदाओं की इबादत करेंगे जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे। तो कौम में से एक छोटी उम्र वाले ने कहा, ऐ मेरी कौम, दूसरों के मानने और साथ ले जाने से पहले तुम उनकी मानकर उनको अपने साथ ले जाओ। अल्लाह की कसम, अहले किताब बयान करते हैं कि एक नबी हरम से जाहिर होगा जिसका जमाना करीब आ चुका है। कौम में एक काना आदमी भी था। उसने कहा, चुप रहो, मेरी भी सुनो। उसको तो उसके खानदान ने निकाल दिया है और तुम उसको पनाह देकर पूरे अरब की लड़ाई मोल लेना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज न करो। ये सुनकर आप वहां से बड़े ही गमगीन होकर वापस तशरीफ ले आए और वो लोग अपनी कौम में वापस गए और उनको अपने सारे हालात सुनाए। तो एक यहूदी ने उनसे कहा, तुमने बड़ा सुनहरा मौका बर्बाद कर दिया। अगर तुम दूसरों से पहले उसकी बात मान लेते तो तुम तमाम अरब के सरदार बन जाते। उनकी सिफतों और हुलिया का बयान हमारी किताब में मौजूद है। वो यहूदी किताब में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफतें और हुलिये पढ़कर सुनाता जाता और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आए थे वो इस सारे की तस्दीक करते जाते। उस यहूदी ने कहा, हमारी किताब में ये भी है कि वो मक्का में जाहिर होंगे और हिजरत करके यसरिब यानी के मदीना जाएंगे। ये सुनकर सारी कौम ने तय किया कि अगले साल के मौसम में जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरूर मिलेंगे, लेकिन उनके एक सरदार ने उनको अगले साल हज पर जाने से रोक दिया। चुनांचे उनमें कोई भी आपसे न मिल सका और उस यहूदी का इंतकाम हो गया और लोगों ने सुना कि मरते वक्त वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर रहा था और ईमान जाहिर कर रहा था। हजरत अब्दुर्रहमान आमिरी अपनी कौम के कुछ बुजुर्गों से नकल करते हैं कि हम लोग उकास के बाजार में ठहरे हुए थे।
وہاں ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم کس قبیلے کے لوگ ہو؟ ہم نے کہا بنو عامر بن صعصع کے۔ تو آپ نے فرمایا بنو عامر کے کون سے خاندان کے ہو؟ ہم نے کہا بنو کعب بن ربیعہ کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا رعب اور دبدبا کیسا ہے؟ ہم نے کہا کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ہمارے علاقے میں آ کر کسی چیز کو ہاتھ لگا سکے یا ہماری آگ پر ہاتھ تاپ سکے، یعنی ہم بہت بہادر ہے، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں تو کیا تم لوگ میری حفاظت کرو گے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں، اور میں تم میں سے کسی کو کسی بات پر مجبور نہیں کرتا ہوں۔ تو اس قبیلے والوں نے کہا آپ قریش کے کون سے خاندان سے ہے؟ آپ نے فرمایا بنو عبد المطلب کے خاندان سے ہو۔ تو انہوں نے کہا بنو عبد مناف نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ تو آپ نے فرمایا انہوں نے تو سب سے پہلے مجھے جھٹلایا اور دھتکارا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہ دھتکارتے ہیں اور نہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، البتہ آپ کو اپنے علاقے میں لے جائیں گے اور آپ کی ہر طرح حفاظت کریں گے تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ چنانچہ آپ ان کے ساتھ جانے کے ارادے سے سواری سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ لوگ بازار میں خرید و فروخت کرنے لگے۔ اتنے میں ان کے پاس بحرہ بن فراس قریشی آیا اور اس نے پوچھا یہ مجھے تمہارے پاس کون نظر آ رہا ہے جسے میں پہچانتا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ قریشی ہے۔ اس نے کہا تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارے پاس آ کر کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور ہم سے اس بات کی مانگ کی کہ ہم ان کو اپنے علاقے میں لے جائے اور ان کی ہر طرح سے حفاظت کرے تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ اس نے کہا تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا استقبال کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو اپنے علاقے میں لے جائیں گے اور اپنی جانوں کی طرح آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو اس پر بحرہ بولا جہاں تک میرا خیال ہے اس بازار والوں میں سے تم سب سے زیادہ بری چیز لے کر جا رہے ہو۔ تم ایسا کام کرنے لگے ہو جس کی وجہ سے تمام لوگ تمہارے دشمن بن کر تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے اور سارے عرب مل کر تم سے لڑیں گے۔ اس کی قوم اس کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اگر ان لوگوں کو ان میں کوئی بھی بھلائی نظر آتی تو ان کا ساتھ دینے میں اپنی سعادت سمجھتے۔ نعوذ باللہ، یہ اپنی قوم کا ایک کم عقل آدمی ہے اور اسے اس کی قوم نے دھتکار دیا ہے اور جھٹلایا ہے، اور تم اسے ٹھکانہ دینا چاہتے ہو اور اس کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ تم نے بالکل غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مڑ کر کہا کہ اٹھو اور اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر تم میری قوم کے پاس نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ خبیث بحرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو کوکھ میں لکڑی سے زور سے چونکا دیا، جس سے آپ کی اونٹنی بدک گئی اور آپ اونٹنی سے نیچے گر گئے۔ اس دن حضرت زباعہ بنت عامر بن قرط رضی اللہ عنہا اپنے چچیرے بھائیوں سے ملنے کے لیے اس قبیلہ بنو عامر میں آئی ہوئی تھی، اور وہ ان عورتوں میں سے تھی جو مسلمان ہو کر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بےتاب ہو کر بول اٹھی، اے عامر کی اولاد، آج تم میں سے کوئی بھی عامر کی طرح میری مدد کرنے والا نہیں رہا، یا آج سے میرا قبیلہ عامر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا تمہارے سامنے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ برا سلوک کیا جا رہا ہے اور تم میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ چنانچہ ان کے 3 چچیرے بھائی بحرہ کے اور لپکے اور 2 آدمی بحرہ کی مدد کے لیے اٹھے۔ ان تینوں بھائیوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور ان کے سینوں پر بیٹھ کر ان کے چہروں پر خوب تھپڑ مارے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان تینوں بھائیوں پر برکت نازل فرما اور ان تینوں پر لعنت کر۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضور کی مدد کرنے والے تینوں بھائی مسلمان ہوئے اور انہوں نے شہادت کا درجہ پایا، اور باقی تینوں ذلت کی موت مرے۔ اور جن 2 آدمیوں نے بحیرہ بن فراس کی مدد کی ان میں سے ایک کا نام حزن بن عبداللہ
اور دوسرے کا نام معاویہ بن عبادہ ہے، اور جن 3 بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وہ غطرف بن سہل اور غطفان بن سہل اور عروہ بن عبداللہ ہے۔ حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو عامر بن صعصع کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ ان میں سے بحرہ بن فراس نامی آدمی نے کہا کہ اگر میں قریش کے اس نوجوان کا دامن پکڑ لوں تو میں اس کے ذریعے سارے عرب کو ختم کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے کام میں ہم آپ کا ساتھ دے اور پھر اللہ آپ کو آپ کے مخالفوں پر غالب کر دے تو آپ کے بعد کیا حکومت ہمیں مل جائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اختیار تو اللہ کو ہے، وہ جسے چاہے دے دے۔ اس نے کہا، واہ واہ، آپ کو بچانے کے لیے عربوں کے سامنے ہم اپنے سینے کر دے اور جب اللہ آپ کو غالب کر دے تو حکومت دوسروں کو مل جائے، ہمیں آپ کے کام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہہ کر ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا۔ جب حاجی لوگ واپس جانے لگے تو بنو عامر بھی اپنے علاقے کو واپس گئے۔ وہاں ایک بڑے میاں تھے جن کی بہت زیادہ عمر تھی، جو اس کے ساتھ حج کا سفر نہیں کر سکتے تھے، اور جب ان کے قبیلے حج کر کے واپس آتے تو ان کو اس حج کی ساری کارگزاری سنایا کرتے۔ چنانچہ اس سال جب قبیلے کے لوگ حج کر کے واپس ہوئے تو انہوں نے اس حج کے سارے حالات ان سے پوچھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک قریش نوجوان جو بنو عبد المطلب میں سے تھے وہ ہمارے پاس آئے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نبی ہے اور ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے تھے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ان کا ساتھ دے اور ان کو اپنے علاقے میں لے آئے۔ یہ سن کر اس بڑے میاں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، اے بنی عامر، کیا اس غلطی کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا اس پرندے کی دم ہاتھ میں آ سکتی ہے؟ یعنی تم نے ایک سنہرا موقع کھو دیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں فلاں کی جان ہے، آج تک کبھی کسی اسماعیلی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کی نبوت کا دعویٰ بالکل حق ہے، تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ حضرت زہری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کندہ کے پاس ان کے ٹھہرنے کی جگہ تشریف لے گئے اور ان میں ملیح نامی ان کا ایک سردار بھی تھا۔ آپ نے ان کو اللہ کی بندگی کی اور بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے جاؤ تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کلب کے خاندان بنو عبداللہ کے پاس ان کے ٹھہرنے کی جگہ تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، یہاں تک کہ آپ ان کو تیار کرنے کے لیے یہ فرما رہے تھے کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے باپ کا نام بہت اچھا رکھا ہے، لیکن آپ کی پیش کی ہوئی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بن حنیفہ کے پاس ان کے ٹھہرنے کی جگہ تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن عربوں میں سے کسی نے آپ کی دعوت کو ان سے زیادہ برے طریقے سے نہیں ٹھکرایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس اپنی حفاظت کا سامان نظر نہیں آ رہا ہے، کیا آپ مجھے کل بازار لے جائیں گے تاکہ ہم الگ الگ قبیلے کے ٹھہرنے کی جگہوں میں جا کر ان کو دعوت دے سکے؟ اور ان دنوں وہاں عرب اکٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ قبیلہ کندہ اور اس جیسے سوچ والے لوگ ہیں، اور یہ یمن سے حج کے لیے آنے والوں میں سے سب سے اچھے لوگ ہیں، اور یہ قبیلہ بکر بن وائل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور یہ قبیلہ بنو عامر بن صعصع کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، آپ ان میں سے کسی کو اپنے لیے پسند فرما لے۔ چنانچہ آپ نے قبیلہ کندہ سے دعوت کی شروعات فرمائی اور ان کے پاس تشریف لے جا کر فرمایا کہ آپ لوگ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا یمن کے۔ آپ نے فرمایا یمن کے کون سے قبیلے کے؟ انہوں نے کہا قبیلہ کندہ کے۔ آپ نے فرمایا قبیلہ کندہ کے کون سے خاندان کے؟ انہوں نے کہا بنی عمرو بن معاویہ کے۔
آپ نے فرمایا کہ کیا اپنی بھلائی کو تمہارا دل چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بھلائی کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور نماز قائم کرو اور جو کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو اپنے بعد بادشاہی آپ ہمیں دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا بادشاہی دینے کا اختیار تو اللہ کو ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو دعوت آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اسی لیے ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے روک دے اور ہم سارے عرب کی مخالفت مول لے لے۔ آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ ان کے پاس سے اٹھ کر قبیلہ بکر بن وائل کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا آپ کا کون سا قبیلہ ہے؟ انہوں نے کہا بکر بن وائل۔ آپ نے فرمایا بکر بن وائل کا کون سا خاندان؟ انہوں نے کہا بنو قیس بن سالبہ۔ آپ نے فرمایا آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ریت کے ذروں کی طرح بہت ساری۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رعب اور دبدبہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، فارس کے لوگ ہمارے پڑوسی ہے، نہ ہم ان سے حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہم ان کے مقابلوں میں کسی کو پناہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا اپنے ذمے کر لو، تو اگر اللہ نے تمہیں باقی رکھا تو تم فارس والوں کے گھروں پر قبضہ کر لو گے اور ان کی عورتوں سے نکاح کر لو گے اور ان کے بیٹوں کو اپنا غلام بنا لو گے۔ انہوں نے کہا آپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ وہاں سے چل دیے۔ کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چل رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ان کی بات نہ مانو۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے چلے گئے تو ابو لہب ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے ابو لہب سے کہا کہ تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، یہ ہمارے قبیلے میں چوٹی کا آدمی ہے، تم ان کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس بات کی دعوت دی تھی وہ ساری باتیں انہوں نے ابو لہب کو بتائی اور یہ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ ابو لہب نے کہا خبردار، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دو کیونکہ وہ دیوانہ ہے، پاگل پن میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فارس والوں کے بارے میں جو کچھ کہا اس سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوا۔ حضرت ربیعہ بن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نوجوان لڑکا اپنے باپ کے ساتھ مینا میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبیلوں کے ٹہرنے کی جگہ میں تشریف لے جاتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ اے بنی فلاں، مجھے اللہ نے تمہارے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر عبادت کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری تصدیق کرو اور میری حفاظت کرو تاکہ جو پیغام لے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ میں اس کی اور سے واضح طور پر پہنچا سکوں۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک بھینگا اور ایک خوبصورت آدمی تھا جس کی 2 زلفیں تھی اور ادنی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات اور اپنی دعوت سے فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے کہا اے بنی فلاں، یہ آدمی تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزا کو اور بنی مالک بن عکیش کے دوست جنوں کو اپنی گردن سے اتار پھینکو، اور جس بدعت اور گمراہی کو یہ لایا ہے اس کی بات ہرگز نہ مانو اور نہ اس کی بات سنو۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان، یہ آدمی کون ہے جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور جو وہ کہتے ہیں اس کو رد کرتا ہے؟ میرے باپ نے کہا یہ ان کا چچا ابو العجزہ بن عبد المطلب ابو لہب ہے۔ مدرک سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ حج کیا، جب ہم مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے ایک جگہ مجمع دیکھا، میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک بے دین آدمی ہے جس کی وجہ سے لوگ جمع ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے وہاں دیکھا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ فرما رہے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤں گے۔ حضرت حارث بن حارث غامیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب ایک بے دین آدمی کی وجہ سے جمع ہے۔ فرماتے ہیں میں نے گردن اونچی کر کے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ ان کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ چنانچہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ بنی عمرو بن معمل کی ایک لونڈی کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ پھر حضرت عمر حضرت ذی نیرہ کے پاس آ کر رکے اور ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو عرب قبیلوں پر پیش کرے تو آپ مینا تشریف لے گئے۔ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ہم عرب کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضرت ابو بکر ہر دم پیش قدمی کرنے والے تھے اور وہ عرب کے نسب کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کس قوم کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ربیعہ کے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ربیعہ کے کون سے خاندان کے ہو؟ اس کے بعد ابو نعیم نے بہت لمبی حدیث ذکر کی جس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایک باوقار مجلس میں پہنچے، اس میں بہت سے بلند مرتبہ اور عزت دار بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر ہر دم پیش قدمی کرنے والے تھے۔ تو ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم کس قوم کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم بنو شیبان بن سالبہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور متوجہ ہو کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ان کی قوم میں ان سے زیادہ عزت دار کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اس قوم میں مفروق بن عمرو اور ہانی بن قبیصہ اور مثنى بن حارثہ اور نعمان بن شریک موجود تھے، اور ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ قریب مفروق بن عمرو تھے، اور مفروق بیان اور بات چیت میں اپنی قوم پر چھائے ہوئے تھے، اور ان کی 2 زلفیں تھی جو اس کے سینے پر پڑی ہوئی تھی، چونکہ یہ مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ قریب تھے، اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہارے قبیلے کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہم 1000 سے زیادہ ہے اور 1000 سے کم ہونے کی وجہ سے ہار کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارے یہاں حفاظت کی کیا شکل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، باقی ہر قوم کی اپنی اپنی قسمت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان لڑائی کا کیا حل ہوتا ہے؟ مفروق نے کہا جب ہم لڑتے ہیں تو ہم بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، اور جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہم بہت سخت قسم کی لڑائی لڑتے ہیں، اور ہم اچھے گھوڑوں کے اولاد پر اور ہتھیاروں کو دودھ دینے والے جانوروں پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی لڑائی کا سامان ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے، اور مدد تو اللہ کی اور سے آتی ہے، کبھی اللہ ہمیں غالب کر دیتے ہیں اور کبھی دوسروں کو، شاید آپ قریش قبیلے کے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تمہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ قریش میں اللہ کے ایک رسول ہے تو وہ یہ ہے۔ مفروق نے کہا ہاں، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ قریش کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور متوجہ ہو کر کہا قریشی بھائی آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کپڑے سے سایہ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں کہ مجھے اپنے یہاں رہنے کی اجازت دے دو اور میری ہر طرح سے حفاظت کرو اور میری مدد کرو تاکہ میں اللہ کے حکم کو پہنچا سکوں، کیونکہ قبیلہ قریش کے لوگ اللہ کے دین کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اور باطل میں لگ کر انہوں نے حق کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور اللہ سے بے نیاز ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ ہی ہر حال میں ساری مخلوق سے بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے۔ مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے قریشی بھائی، آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، تو کہہ کہ تم آؤ، میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے، ہم روزی دیتے ہیں تم کو اور ان کو، اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے، جو ظاہر ہو ان میں سے اور جو چھپا ہو، اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر، تم کو یہ حکم کیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو، یہاں تک کہ پہنچ جاوے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو ناپ اور تول کے انصاف کو، ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو، اور جب بات کہو تو حق کی کہو اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو، تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور حکم کیا ہے کہ یہ راہ ہے میری سیدھی، سو اس پر چلو، اور مت چلو ایسے راستوں پر کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے، یہ حکم نصیحت کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو۔ مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے قریشی بھائی، آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ زمین والوں کا کلام نہیں ہے، اور اگر یہ زمین والوں کا کلام ہوتا تو ہم اسے ضرور پہچان لیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان سے لے کر لعلکم تذکرون تک تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کے دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے، تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ مفروق نے کہا، اے قریشی، اللہ کی قسم تم نے بڑے اچھے اخلاق اور اچھے عمل کی دعوت دی ہے، اور جس قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی ہے انہوں نے جھوٹ کہا ہے۔ مفروق نے یہ مناسب سمجھا کہ اس بات چیت میں ہانی بن قصیبہ بھی ان کے شریک ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہانی بن قصیبہ ہے جو ہمارے بزرگ اور ہمارے دینی معاملوں کے ذمہ دار ہے۔ ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے قریشی بھائی، میں نے آپ کی بات سنی ہے اور آپ کی بات کو میں سچا مانتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی ہمارے ساتھ یہ پہلی بیٹھک ہے، ان سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور آگے کی کوئی خبر نہیں، اور ہم نے ابھی تک آپ کے معاملوں میں غور نہیں کیا اور آپ کی دعوت کے انجام کے بارے میں سوچا نہیں، اور ابھی سے ہم اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کر لے تو اس فیصلے میں غلطی بھی ممکن ہو سکتی ہے، اور یہ کم عقل ہونے اور انجام میں غور نہ کرنے کی نشانی ہے، جلدی کے فیصلے میں غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیچھے بڑا خاندان ہے جن کے بغیر ہم کوئی سمجھوتا کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، فی الحال آپ بھی واپس تشریف لے جائے اور ہم بھی واپس جاتے ہیں، آپ بھی غور کرے اور ہم بھی غور کرتے ہیں۔ اور ہانی نے یہ بات بھی مناسب سمجھی کہ اس بات چیت میں مثنیٰ بن حارثہ بھی شریک ہو جائے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ مثنیٰ بن حارثہ ہمارے بزرگ اور ہمارے لڑائی کے معاملوں کے ذمہ دار ہے۔ اس پر مثنیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کی بات سنی، اور اے قریشی بھائی، مجھے آپ کی بات اچھی لگی اور آپ کا کلام مجھے پسند آیا، لیکن میری طرف سے بھی وہی جواب ہے جو ہانی بن قصیبہ نے جواب دیا ہے۔ ہم دو ملکوں کی سرحدوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ایک یمامہ ہے اور دوسرا سماوا ہے۔ تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سے دو ملکوں کی سرحدیں ہے؟ تو مثنیٰ نے کہا، ایک اور تو ملک عرب کی سرزمین اور اونچے ٹیلے اور پہاڑ ہے، اور دوسری اور فارس کی سرزمین اور کسرا کی نہریں ہے، اور ہمیں وہاں رہنے کی اجازت کسرا نے اس شرط پر دی ہے
کہ ہم وہاں کوئی نئی چیز نہ چلائے اور نہ کسی نئی تحریک چلانے والے کو وہاں رہنے دے، اور بہت ممکن ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ بادشاہوں کو ناپسند ہو۔ سرزمین عرب کے آس پاس کے علاقے کا دستور یہ ہے کہ خطا وار کی خطا معاف کر دی جاتی ہے اور اس کا عذر قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے علاقے میں لے جائیں اور عربوں کے مقابلے میں ہم آپ کی مدد کریں تو ہم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، لیکن فارس والوں کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچی بات صاف صاف کہہ دی تو یہ تم نے برا جواب نہیں دیا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو دین کی ہر اور سے حفاظت کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم اوس اور خزرج کی مجلس میں پہنچے۔ ہمارے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اوس اور خزرج والے بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے۔ صاحب ہدایہ نے اس حدیث میں یہ مضمون بھی بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کو لے کر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو دین کے ہر اور سے حفاظت کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ پاک تمہیں اس کا ملک اور مال دے دے اور ان کی بیٹیوں کو تمہارا بچھونا بنا دے، یعنی وہ تمہاری بیویاں اور باندیاں بن جائے، تو کیا تم اس کے لیے اللہ کی تسبیح و تصدیق بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ نعمان بن شریک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے قریشی، آپ کی یہ بات ہمیں منظور ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ہم نے تم کو بھیجا بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے علی، جاہلیت کے زمانے کے عرب اخلاق کیا ہے؟ یہ کتنے اونچے ہیں۔ ان اخلاق کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر ہم اوس و خزرج کی مجلس میں پہنچے۔ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اوس و خزرج بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے۔ عرب کے خاندانوں کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اتنی زیادہ جانکاری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ کی بہت ہی تعریف بیان کرو، کیونکہ آج بنو ربیعہ نے فارس والوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے، ان کے بادشاہوں کو قتل کر دیا ہے، ان کی فوج کو بالکل تباہ کر دیا ہے، اور ان کی یہ ساری مدد میری وجہ سے ہوئی ہے۔ دوسری روایت میں یہ تفصیل بھی ہے کہ جب بنو ربیعہ کی فارس والوں سے لڑائی ہوئی اور فرات کے قریب قراقر نامی جگہ پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تو بنو ربیعہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنی خاص نشانی بنا لیا، جس کی وجہ سے فارس کے خلاف اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور بنو ربیعہ اس لڑائی کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن انصار کی فضیلت اور ان کے پرانے ہونے اور اسلام میں آگے بڑھ جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انصار سے محبت نہ کرے اور ان کے حقوق کو نہ پہچانے وہ مومن نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کی ایسی دیکھ بھال کی جیسے گھوڑے کے بچھڑے کی جاتی ہے۔ وہ اپنے ہتھیاروں کی مہارت اور اپنی باتوں کی طاقت اور اپنے دلوں کی سخاوت کی وجہ سے اسلام کی دیکھ بھال کے لیے کافی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں قبیلے کے پاس تشریف لے جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کی بات نہ مانتا اور آپ کی دعوت قبول نہ کرتا۔ آپ مزنہ اور عکاظ اور مینا کے بازاروں میں ان قبیلوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر سال جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ ان کے پاس اتنی بار گئے کہ قبیلے والے لوگ آپ کے جماؤ سے حیران ہو کر کہنے لگے کہ کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم لوگوں سے نا امید ہو جائے
یہاں تک کہ اللہ نے انصار کے اس قبیلے کو نوازنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ان انصار پر اسلام کو پیش فرمایا جسے انہوں نے جلدی سے قبول کر لیا، اور انہوں نے آپ کو مدینے میں اپنے پاس ٹھہرا لیا اور آپ کے ساتھ مدد اور غمخواری کا معاملہ کیا۔ فجزاہم اللہ خیرا، ہم مہاجر ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ گھروں میں ٹھہرایا، اور کوئی بھی ہمیں دوسرے کے پاس بھیجنے کو تیار نہ ہوتا، یہاں تک کہ کبھی کبھی ہمیں اپنا مہمان بنانے کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے خوشی خوشی اپنے مالوں کا ہمیں اپنے سے بھی زیادہ حقدار بنا دیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم اجمعین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ حضرت سعد بنت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے قبیلوں کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی رہی اور برا بھلا کہا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے انصار کے اس قبیلے کو اسلام کی مدد کی شرافت سے نوازنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ آپ انصار کے کچھ لوگوں کے پاس پہنچے جو عقبہ کے پاس بیٹھے ہوئے مینا میں اپنے سر منڈ رہے تھے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں میں نے حضرت سعد سے پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 6 یا 7 آدمی تھے، جن میں بنی نجار کے 3 آدمی تھے، اسد بن زرارہ اور افرا کے 2 بیٹے۔ انہوں نے باقی لوگوں کا نام نہیں بتایا۔ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کو اللہ کی دعوت دی اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ اور رسول کی بات کو مان لیا اور وہ اگلے سال بھی حج پر آئے۔ یہ بیعت عقبہ اولی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے دن رہے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ابو سرمہ قیس بن ابی انس رضی اللہ عنہ کا کلام نہیں سنا؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے ان کا یہ شعر پڑھ کر سنایا۔ آپ قریش میں 10 سال سے زیادہ ٹھہرے اور اس ساری مدت میں نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ساتھ دینے والا دوست آپ کو مل جائے۔ اور بھی کئی شعر پڑھے جن کا ذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نصرت کے باب میں بہت جلد آئیں گا۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ سختی کا معاملہ شروع کیا تو آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے میرے چچا، اللہ اپنے دین کی مدد ایسی قوم کے ذریعے سے کریں گے جن کو قریش کی ظلم بھری مخالفت معمولی بات معلوم ہوں گی اور جو اللہ کے یہاں عزت کے طلبگار ہوں گے۔ آپ مجھے اکاس کے بازار لے چلے اور مجھے عرب کے قبیلوں کے ٹھہرنے کی جگہ دکھائے تاکہ میں ان کو اللہ کی دعوت دوں اور اس بات کی دعوت دوں کہ وہ میری حفاظت کرے اور مجھے اپنے یہاں لے جا کر رکھے تاکہ میں اللہ کی اور سے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچا سکوں۔ روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، آپ اکاز چلے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور میں آپ کو قبیلوں کے ٹھکانے دکھاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف سے شروعات کی اور پھر اس سال حج میں قبیلوں کو کھوج کر کے دعوت دیتے رہے۔ پھر جب اگلا سال ہوا جبکہ اللہ نے آپ کو کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم دیا تو اوس اور خزرج کے 6 آدمیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی جن کے نام یہ ہے: اسد بن زرارہ، ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن ربیعہ، نعمان بن حارثہ اور عبادہ بن صامت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات مینا کے دنوں میں جمرہ عقبہ کے پاس رات کے وقت ہوئی۔ آپ ان کے پاس بیٹھے اور ان کو اللہ کی اور اس کی عبادت کرنے کی اور اس کے دین کی مدد کرنے کی دعوت دی جو دین دے کر اللہ نے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ حضور آسمانوں سے آنے والی وحی کو ان پر پیش فرمائے۔ چنانچہ آپ نے سورہ ابراہیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا سے لے کر آخر تک پڑھ کر سنائی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے دل نرم پڑ گئے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی باتیں ہو رہی تھی تو حضرت عباس بن عبد المطلب پاس سے گزرے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچان لیا اور فرمایا، اے میرے بھتیجے، یہ تمہارے پاس کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، یہ یثرب کے رہنے والے اوس و خزرج کے لوگ ہیں۔ ان کو بھی میں نے اسی بات کی دعوت دی جس کی دعوت ان سے پہلے 2 قبیلوں کو دے چکا ہوں۔ انہوں نے میری دعوت کو قبول کر کے میری تصدیق کی اور یہ کہا کہ وہ مجھے اپنے علاقے میں لے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس بن عبد المطلب اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنی سواری کی ٹانگیں باندھ دی۔ پھر ان سے کہا، اے اوس و خزرج کی جماعت، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر تم نے اس کی تصدیق کی ہے اور تم ان پر ایمان لے آئے ہو اور ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو میں تم سے اپنے دلی اطمینان کے لیے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ تم ان کو لے جا کر وہاں بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے اور ان کو دھوکہ نہیں دو گے، کیونکہ تمہارے پڑوسی یہودی ہے اور یہودی ان کے دشمن ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ ان کے خلاف تدبیریں کریں گے۔ حضرت عباس نے جب حضرت سعد اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بے اطمینانی ظاہر کی تو یہ بات حضرت اسد بن زرارہ پر بڑا بوجھ بن گئی، اسی لیے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حضرت عباس کو ایسا جواب دینے کی اجازت دے جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوں گی جس سے آپ کو غصہ آئے یا آپ کو ناگوار گزرے، بلکہ ایسا جواب دیں گے جس میں آپ کی دعوت قبول کرنے کی تصدیق ہوں گی اور آپ پر ایمان ظاہر کیا گیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اچھا، تم حضرت عباس کو ضرور جواب دو، مجھے تم پر پورا اطمینان ہے۔ حضرت اسد بن زرارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چہرہ کر کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعوت کا ایک راستہ ہوتا ہے، کسی کا راستہ نرم ہوتا ہے تو کسی کا سخت۔ آج آپ نے ایسی دعوت دی ہے جو نئی بھی ہے اور لوگوں کے لیے سخت اور مشکل بھی ہے۔ آپ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی پیروی کر لے، اور یہ بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے آپ کی اس بات کو قبول کر لیا، اور آپ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ لوگوں سے دور اور قریب کے جتنے رشتے ہیں اور ان سے جس طرح سے تعلقات ہے، ان سب کو ہم ختم دے، یعنی دین کے معاملے میں صرف آپ کی مانے اور کسی کی نہ مانے۔ یہ بھی بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے اسے بھی قبول کیا۔ ہمارا مضبوط جتھا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہماری بڑی عزت ہے اور وہاں ہماری سب چیزیں حفاظت سے ہے۔ کوئی اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہمارا سردار باہر کا ایسا آدمی بن جائے جس کو اس کی قوم نے اکیلے اور اس کے چچاؤں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو، اور آپ نے ہم کو دعوت دی کہ آپ کو ہم اپنا سردار بنا لے۔ یہ بھی بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے آپ کی اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ لوگوں کو یہ تمام کام ناپسند ہے، ان کاموں کو صرف وہی پسند کرے گا جس کی ہدایت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہو اور جو ان کاموں کے انجام میں خیر چاہتا ہو۔ ہم نے آپ کے ان تمام کاموں کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے اور انہیں قبول کرنے کا زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور ان کے پورا کرنے میں ساری طاقت خرچ کریں گے۔ آپ اور جو کچھ لائے ہیں اس پر ایمان لا رہے ہیں اور خدا کی اس معرفت کی ہم تصدیق کر رہے ہیں جو ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ ان تمام باتوں پر ہم آپ سے بیعت ہوتے ہیں اور ہم اپنے رب اور آپ کے رب سے بیعت ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہے اور آپ کے خون کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون بہا دیں گے اور آپ کی جان کو بچانے کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور ان تمام چیزوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم آپ کی اور اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس عہد کو پورا کریں گے تو اللہ کے لیے پورا کریں گے، اور اگر ہم اس عہد کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ اللہ سے غداری ہوں گی جو ہماری انتہائی بدنصیبی ہوں گی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری تمام گزارشیں سچی ہے اور ان گزارشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسد نے حضرت عباس بن عبد المطلب کی اور چہرہ کر کے کہا، اے وہ آدمی جو اپنی بات کہہ کر ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ گیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا ان باتوں سے کیا مقصد ہے۔
آپ نے یہ کہا کہ یہ آپ کے بھتیجے ہے اور تمام لوگوں سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، تو ہم نے بھی ان کی وجہ سے اپنی قریب اور دور کے تمام رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیے ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے ان کو آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ جھوٹے نہیں ہے، اور جو کلام یہ لائے ہے وہ انسانوں کے کلام سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو یہ کہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں ہم سے تب مطمئن ہوں گے جب آپ ہم سے پکا عہد لے لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سے جو بھی کوئی پکا عہد لینا چاہے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، اسی لیے آپ جو عہد لینا چاہتے ہیں لے لے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات کے لیے آپ جو عہد ہم سے لینا چاہے لے لے، اور اپنے رب کے لیے جو شرط ہم پر لگانا چاہے لگا لے۔ آگے حدیث میں ان لوگوں کے بیعت ہونے کے پورے قصے کا ذکر ہوا ہے۔